यूके में रहते हुए पाकिस्तानी वालिदैन और उनकी यहाँ पे परवान चढ़ती हुई औलादें सबके लिए एक सवालिया निशान है। क्या उनकी औलाद यहाँ पे इन गोरों के मुल्क में रहते हुए जब परवान चढ़ती है तो वो उनके लिए एक आजमाइश बन जाती है या कि वो उनके लिए एक सज़ा बन जाती है। बहुत ढेर सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान में मुआशी हालात के तहत यहाँ पे बरतानिया में आ तो जाते हैं, आके अपनी ज़िंदगियाँ भी सेटल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद वो वालदैन भी बन जाते हैं और उनके बच्चे जब यहाँ पे परवान चढ़ते हैं तो वो बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करते हैं। बहुत ढेर सारे ब्रिटिश पाकिस्तानियों की आप बीतियाँ भी आप लोगों के साथ शेयर की कि उनको यहाँ पे रहते हुए किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है या वो अपनी औलाद के हाथों पिछली उम्र में जाके किस तरह से मुसीबतों का शिकार होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को वो फेस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या ब्रिटिश पाकिस्तानियों को अपनी औलादें यहीं पे रहते हुए परवान चढ़ानी चाहिए या कि वक्त देखते हुए और हालात के पेश नज़र अपने आप को दोबारा अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान वापस चले जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम इंसान ना बड़े खुदगर्ज होते हैं और बड़े मतलब परस्त भी। जहाँ पे जिस जगह पे हमें अपना माली फ़ायदा नज़र आ रहा होता है ना, हम उसी चीज़ को अपने हक़ में जस्टिफ़ाई करने के लिए उसमें फ़ायदे ढूंढना शुरू कर देते हैं। और जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि भी यहाँ पे रहना या यहाँ पे सरवाइव करना या यहाँ पे वक़्त गुजारना हमारे फ़ायदे में नहीं है बल्कि हमारे लिए एक घाटे का सौदा है ना, तो वहीं पे हम लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और उस चीज़ में मौजूद जो नुकसानात होते हैं, जो उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं ना, हम उन चीज़ों में कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं ना, वो ये है कि क्या ब्रिटिश पाकिस्तानियों को जब वो वालिदैन बन जाते हैं उसके बाद उनको अपनी औलाद, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची, उसको यहाँ पे यूके में परवान चढ़ाना चाहिए या किसी भी यूरोपियन कंट्री में रहते हुए उनको वहाँ पे उनकी ग्रोथ करनी चाहिए या कि नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि भी आगे जब वक़्त बदले और वो बच्चे बड़े हो जाएँ, इन सहूलतों के उनकी ज़िंदगी जो है ना उनके यूज़ टू हो जाए और वो इस कल्चर को बाकायदा तौर पे अपना लें। उसके बाद फिर क्या कि भी यही वालिदैन जो है ना वो बड़ी चीखें मारते हैं और बड़ा ववेला भी मचाते हैं कि भी हमारे बच्चे जो हैं वो अब हमारे कहे कार नहीं रहे हैं, हमारे फर्माबरदार नहीं हैं और अपनी मनमर्जियाँ कर रहे हैं। आखिर कसूर किसका है, बच्चों का या कि वालिदैन का? अगर बेसिकली तौर पे देखा जाए ना तो कसूरवार कोई भी नहीं है। बच्चे अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं कि उन्होंने शुरू से एक ऐसा मुआशरा देखा हुआ होता है जहाँ पे कि उनको खुली आज़ादी मिली हुई होती है। उन लोगों को उन रेस्ट्रिक्शंस का, उन इस्लामिक तौर तरीक़ों का और उन रवायात का पता ही नहीं होता है जो कि पाकिस्तान में रहते हुए नॉर्मली हम लोगों ने जिस एक माहौल में परवरिश पाई होती है ना, और हम लोग वही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पे गोरों के इस मुल्क में रहते हुए वही सब कुछ करेंगे। वो आपने एक मशहूर कहावत तो सुनी होगी कि जैसे पढ़े थे वैसे ही पढ़ाएंगे। अब जी ये जो ब्रिटिश पाकिस्तानी पेरेंट्स होते हैं ना, या आप कह लें कि भी मुस्लिम पेरेंट्स जो हैं, इनके साथ भी यही ट्रेजेडी है। अब ये चाहते हैं कि भी जिस तरह से हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करते आए, जिन तकालीफ को या आप कह लें जिन प्रॉब्लम्स का शिकार हम लोग वहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए रहे थे ना, या आप कह लें कि भी जिन तंगदस्तियों का हम लोग शिकार रहे थे, अब वही सब कुछ जो है ना वो हमारे बच्चे भी फेस करें। और सहूलियात तो यहाँ पे हम लोग ना अपने बच्चों को बहुत ढेर सारी प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन जो एक इमोशनल तरीका होता है ना कि भी बच्चे पेरेंट्स की किस तरह से बात मानेंगे या उनके किस तरह से फर्माबरदार रहेंगे, या वो बड़े हो के अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी के सारे फ़ैसले करेंगे ना, तो इसमें जो है ना वो पाकिस्तानी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। वो ये समझते हैं, वो ये चाहते हैं और उनको हमेशा यही उम्मीद रहती है कि हमारे बच्चे जो है ना वो उसी तरीके से हमारी बात मानेंगे जैसे कि हम लोग जो थे वो पाकिस्तान में रहते हुए अपने पेरेंट्स की बात माना करते थे। एक तो बड़ा फैक्टर ये है कि भी यहाँ पे ना यूके में माहौल बहुत ही खुला डुला है, इसी तरह से बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी है। दूसरा, अब वो ज़माना नहीं रहा जिस ज़माने में हम लोग जो थे वो ग्रोथ हमारी हुई थी, हमने परवरिश पाई थी, और वो ज़माना बड़ा ही रिस्ट्रिक्टेड था। उस वक़्त ना तो इंटरनेट था और ना ही ये सोशल मीडिया का दौर हुआ करता था। अब जी दौर भी बड़ा बदल गया है। अब तो पाकिस्तान में भी रहते हुए जो है ना वो बच्चे, उनको सोशल मीडिया के बारे में अवेयरनेस हो चुकी है।
وہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، وہ گوگل کو یوز کرتے ہیں، اور ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی گوگل ماسٹر کے پاس موجود ہے۔ اب اس دور میں نا یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھی پاکستان میں رہنے والے جو بچے ہیں نا وہ بھی اپنے پیرنٹس کی بات اس حد تک فالو نہیں کرتے، اس حد تک نہیں مانتے، یا اپنی مرضیاں تھوڑی بہت منواتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے والدین سے۔ تو جی اب آج کل کے اس بدلتے ہوئے دور کے مطابق جو ہے نا وہ ابھی یہاں پہ یہ رہنے والے جو برٹش پیرنٹس ہیں نا ان کو بھی اپنی سوچ بدلنی ہوگی، اور اسپیشلی بچیوں کے معاملے میں، جو کہ بچیوں کے اوپر یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے میں کئی ایک پیرنٹس کو دیکھتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کے اوپر تو انہوں نے بیجا جو ہے نا وہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ بچی نے اگر باہر جانا ہے تو وہ حجاب پہن کے جائے گی، بچی نے اگر باہر جانا ہے تو وہ اپنے آپ کو سنبھال کر جائے گی۔ یہاں پہ بچیوں کے علیحدہ سکولز جو ہے نا وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، بچیوں کو یہاں پہ رہتے ہوئے زیادہ پڑھنے نہیں دیتے، ان کو گریجویشن نہیں کرنے دیتے، صرف یہاں کی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہاں تک ہی پیرنٹس جو ہے نا وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے روٹ یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ بھی بیٹیوں کی شادیاں جلدی کر دی جاتی ہیں، اور موسٹلی پاکستان سے ہی جو ہے نا وہ گدھے لا کے ان کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں۔ کئی ایک پیرنٹس کو تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو نا پاکستان بھیج دیتے ہیں اپنے رشتہ داروں بہن بھائیوں کے پاس کہ وہ ان کو وہاں پہ رہتے ہوئے نا ان کی پرورش کریں، اور یہاں سے جو ہے نا یہ صرف اور صرف پاؤنڈس جو ہے نا وہ اپنی بیٹیوں کے پاس، یعنی کہ ان کے جو اخراجات ہوتے ہیں ان کے لیے بھیج دیے جاتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری بس یہی ہوتی ہے، اور آگے سے مدعا یہ بنایا جاتا ہے کہ یہاں کا ماحول کھلا ڈلا ہے، یہاں پہ رہتے ہوئے نا ہماری بچیاں اس ماحول میں خراب ہو جائیں گی، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم ان کو وہاں پہ پاکستان میں بھیج دیں تاکہ ان کی جو گروتھ کا ٹائم پیریڈ ہے وہ وہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اس کے بعد جب ان کی شادی کرنی ہوگی تو ان کو دوبارہ سے ہم لوگ یہاں پہ اپنے پاس واپس لے آئیں گے۔ تو جناب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کی بچیاں ہی یہاں پہ رہتے ہوئے خراب ہوں گی؟ کیا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ آپ کے بچے بھی اس کھلے ڈلے ماحول میں رہتے ہوئے خراب ہو سکتے ہیں، کہ وہ بھی آپ کی بات نہ مانیں، وہ بھی نافرما بردار ہوں، اور وہ بھی یہاں پہ رہتے ہوئے گوریوں کے ساتھ شادیاں کریں گے؟ تو تب اس وقت آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو ایک بات آپ لوگ اپنے ذہنوں میں نا ٹھیک طریقے سے بٹھا لیں کہ یہ صرف اور صرف آپ کے دماغ کا ایک فطور ہے، جسے کہ آپ لوگ اپنی اس سوچ کو جو ہے نا وہ قابو کرنے کے لیے اپنی بچیوں کے اوپر زیادتیاں کرتے ہیں، نہ تو ان کو زیادہ پڑھنے لکھنے دیتے ہیں، نہ ان کو اس لیے کمپیٹنٹ ہونے دیتے ہیں کہ وہ کل کو زندگی میں آگے بڑھ کے کوئی جاب وغیرہ کر سکیں، کوئی پروفیشنل کوئی اپنا کیریئر بنا سکیں۔ اور صرف اور صرف مدعا یہ ہوتا ہے کہ بھی اگر یونیورسٹی میں جائیں گی، کالج میں جائیں گی، وہاں پہ فرینڈز بنائیں گی، وہاں کا ماحول نہیں ٹھیک ہے، وہاں پہ رہتے ہوئے ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے نا وہ آپ لوگ اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کریں کہ اگر یہ چیز، یہ ماحول، یہ سب کچھ جو ہے نا وہ آپ کی بچیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ لوگ خود یہاں پہ کیوں رہ رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ خود قصوروار نہیں ہیں جو کہ اپنی اولاد کو آپ لوگ یہاں پہ رہتے ہوئے پروان چڑھاتے ہیں اور پھر بعد میں اپنے بچوں سے یہ چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ آپ کے ہی مطابق کریں گے؟ تو جی آج کل کے بچے ہوں یا بچیاں، نہ تو وہ کوئی پپٹ ہیں اور نہ ہی وہ کوئی ایسا کھلونا ہے جو کہ آپ کے ہاتھوں میں 24 گھنٹے کھیلتے رہیں گے۔ نو ڈاؤٹ کہ چھوٹے ہوتے ہوئے بچے بالکل ٹوائز کی طرح ہی ہوتے ہیں اور والدین کا ایک کھلونا ہی ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ بچے بڑے ہوتے ہیں نا تو یقین مانیں یہ بچے انسان ہی ہوتے ہیں، ان کے بھی ایموشنز ہوتے ہیں، ان کے بھی اپنے جذبات ہوتے ہیں، اور ان کے بھی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اپنی کچھ ٹارگٹس ہو سکتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کریں، صرف اور صرف پیسے کی اس دوڑ میں بھاگتے بھاگتے آپ لوگ بے لگام گھوڑے کی طرح ایسے نہ ہو جائیں کہ جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ بھی میں نے زندگی میں کرنا کیا ہے، میرے ایمبیشنز کیا تھے، میں یہاں پہ کس لیے آیا تھا، اور اگر میرے بچے یہاں پہ رہتے ہوئے پروان چڑھ گئے ہیں تو اس میں قصور کس کا ہے؟ کیا ایز اے پیرنٹ اس وقت آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ ان کو لے کے واپس چلے جاتے، اور صرف ان پاؤنڈز کی ایک لالچ کی خاطر آپ لوگ ان کو لے کے یہاں پہ اگر بیٹھے رہے ہیں، اور اگر رہتے ہوئے یہاں پہ بچے جو ہیں وہ اس ماحول کو ایڈاپٹ کر چکے ہیں، وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے اکارڈنگ وہی کچھ نہیں کر رہے جو کہ آپ لوگ چاہ رہے ہیں، تو یہ نہ سوچیں کہ بھی ہمارے بچے ہی قصوروار ہیں۔ کبھی ایک نظر اپنے اوپر بھی دوڑا کے دیکھیں کہ کیا اس سب کے قصوروار آپ خود ہی تو نہیں تھے؟ آج کل تو پاکستان میں بھی پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کی شادیاں ان کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، تو یہاں پہ یو کے جیسے ملک میں رہتے ہوئے آپ لوگ اپنے بچوں کو اور اسپیشلی بچیوں کو جو ہے وہ بیجا پابندیوں کا شکار کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی یہ سوچ کیوں ہے کہ بھی ہماری بچیاں ہمارے لیے اس ملک میں رہتے ہوئے ایک آزمائش بن گئی ہیں،
اور کل کو اگر بچیاں اپنی مرضی کے مطابق کوئی نہ کوئی اپنی خواہش کا اظہار کر دیتی ہیں تو آپ لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھی ہم سے زندگی میں بڑی بھول ہو گئی، بڑی چوک ہو گئی، یہ بچیاں جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک سزا بن کے رہ گئی ہیں۔ کیا آپ لوگوں کی یہی سوچ جو ہے وہ اپنے بچوں کے سلسلے میں نہیں ہونی چاہیے؟ اپنی ان سوچوں کو لگام ڈالیں، اپنی ان سوچوں کو بدلیں اور اپنی سوچ کو ریویو کریں کہ یہ سوچ آپ لوگوں کی بچیوں کے معاملے میں ہی کیوں ہے کہ بچیاں یہاں پہ ان کنٹریز میں رہتے ہوئے آزمائش یا سزا کے طور پہ آپ لوگوں کا ایک امتحان لیتی ہیں، یہ سوچ آپ کی اپنے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو برابر ہی پیدا کیا ہے، ہر ایک کے ایموشنز بھی ایک جیسے ہوتے ہیں اور ہر ایک کو زندگی گزارنے کا اور زندگی میں خوش رہنے کا بھی پورا پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس سوچ میں سے باہر نکالیں کہ بچہ ہو یا بچی، آپ لوگ اگر اس کو اس کنٹری میں رہتے ہوئے گرون اپ کر رہے ہیں تو اس کو زندگی گزارنے کا ایک پورا پورا حق حاصل ہونا چاہیے۔ اس کو بھی اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے دیں، اس کو بھی زندگی میں خوش ہونے دیں، اور اس بات کو اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا لیں کہ لڑکا ہو یا لڑکی، بچہ ہو یا بچی، دنیا میں کسی بھی ملک میں رہ رہا ہو، UK ہو یا پاکستان یا کسی بھی یورپین کنٹری میں رہ رہا ہو، تو کسی نے بھی آپ کو کچھ نہیں دینا ہے۔ اپنی ان غلط سوچوں کی وجہ سے آپ اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار ہوتے ہیں۔ اپنی ان سوچوں کو بدلیں اور اپنے ان اندیکھے خوف کے اوپر قابو پانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آپ ہی تھے جو کہ ان کو ان کنٹریز میں لے کر آئے ہیں، ان کو یہاں پہ زندگی گزارنے کا آپ نے موقع دیا ہے۔ آپ لوگ اگر چاہتے تو وقت کے اوپر فیصلہ لیتے ہوئے واپسی کا راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے، لیکن وہاں پہ جا کے تنگ دستی کے خوف سے اگر آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے رہے ہیں تو اب یہ انفیئر ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ رہتے ہوئے ان لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلیں اور ان کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کریں۔ اپنی رائے سے آپ لوگ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہاں پہ یورپین کنٹریز میں یا UK میں رہتے ہوئے جو پاکستانی یا مسلم پیرنٹس اپنی بچیوں کو پروان چڑھاتے ہیں تو کیا یہ ان کے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے بات، یا کہ یہ ان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سمتھنگ نیو اینڈ سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔